اچھے لوگوں کی صحبت کریں، ایسے لوگ جو گاڈ اورینٹڈ ہیں، جن کو خود اپنی آخرت کی فکر ہے، ان کے ساتھ آپ صحبت کریں۔ دنیا داروں میں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہی سوچ آپ کے اوپر غالب ہوگی۔ بیٹھیں ضرور لیکن ایک خاص حد تک، باقی انسان کسی خاص حد تک ہی اپنے معاملات کو کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں کہ جس خدا نے آپ کو ایک چھوٹے لیول سے اس جوانی تک پہنچایا، آندہ بھی اپنے معاملات کو وہی خدا دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ زیادہ سوچ و بچار کریں گے اور اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کریں گے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا۔ خصوصاً میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنی ٹینس لائف گزار رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو یہ چیز یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ خدا کے اوپر یقین کرنا ہے۔ جس خدا نے ان معاملات کو اس طریقے سے چلایا وہ آندہ بھی چلائے گا، اور جو مصیبت اس نے تقدیر میں لکھی ہے وہ آنے سے پہلے اس مصیبت کی ٹینشن اپنے اوپر سوار کر کے 2 دفعہ تو مصیبت کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ ایک تو جب وہ مصیبت آئے گی اس وقت آپ نے تکلیف سے گزرنا ہے، اور ایک وہ بھی آئی نہیں اور خام خواہ اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کا ایمان بھی بعض اوقات داؤ پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ توکل اللہ کے اوپر کرنا، اور کیا ہے مسلمان کو کیوں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں دنیاوی طور پر فائدہ دے اس کے لیے کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور پوری محنت کرنا، اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے۔ آپ اسٹریٹجی کو تو ریوزٹ کر سکتے ہیں لیکن پیڑا ڈال کے نہیں بہ جانا کہ جناب کہ میں بس ادو ہو گیا سی، کچھ بھی نہیں ہویا سرکار، ادو بھی ہو جاتا پھر بھی تہاڈے نال ہی کام پینا سی۔ ہاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ بالکل جینون بات ہے، انسان کسی خاص حد تک ہی اپنے معاملات کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، باقی اللہ پہ توکل کیا جائے۔ بڑی شاندار ایک آیت آ رہی ہے اسپیسیفکلی نبی الاسلام اور ان کے جانثار ساتھیوں اور اہل ایمان کے لیے، تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ جو کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں انہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کی یہ کیفیت ہو کہ جس کے لیے آپ مشقت اٹھا رہے ہیں وہ آپ کو اس وقت لائیو دیکھ رہا ہے، تو وہ تکلیف جھیلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے۔ آپ دنیا میں بھی جس دوست کے لیے قربانی کر رہے ہیں نا، اور عین اس تکلیف میں وہ دوست آپ کو دیکھ رہا ہو کہ اس کو میری وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو آپ کو وہ تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے کر رہا تھا اسے تو پتا چل گیا آج میں نے اپنی دوستی منوا لی اس سے۔ اور دنیا میں ساری دوستیاں اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں۔ خاوند پوری زندگی اپنی بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، بیوی اپنے خاوند کو بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور کبھی زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کے لمحات بھی آتے ہیں کہ وہ این ایونٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آج جو ہے نا میرے خاوند نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے، یا آج میری بیوی نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ وہ ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ آپ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ تکلیف گزارنا بھی آپ پہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ تکلیف میں بھی ہو۔ تو جس اللہ کے لیے ہم یہ زندگی تکلیف میں کاٹتے ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ عین اس لمحے میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو تکلیف جھیلنا آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کربلا میں کیسے دی؟ بھائی حسین ابن علی ریئل ٹائم یہ چیز فیل کر رہے تھے کہ اس وقت میں اپنے رب کی خاطر، اس کے محبوب کے دین کی خاطر یہاں آیا ہوں، ان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہوگی۔ اور یہی اس طرف اشارہ ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور اے نبی تم کسی حال میں بھی ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہ کوئی عمل تم کر رہے ہوتے ہو نیکی کا۔ یہ 3 چیزیں گنوائیں کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، یا کوئی بھی عمل کر رہے ہو، الا مگر یہ کہ اس حال میں ہوتا ہے کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں کہ نبی تم اس وقت، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہا کہ اے نبی جب آپ غزوہ بدر اور احد میں صحابہ کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے قتال کے لیے تو ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اس وقت۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق وہ کشتی بنا۔ وہ اتنی بڑی کشتی بنانا ان کے لیے آسان ہو گئی، کیونکہ ہر لمحے پہ جب اللہ آپ کو بتا رہا ہو کہ اے اللہ پھٹا ایتھے لانا ہے، ایتھے کیل ٹھوکنا ہے، آپ ذرا اس کی لذت کو فیل کریں۔ اور قرآن میں آیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے وہ کشتی تیار کر۔ تو اسی لیے تو پھر وہ اتنے عرصے میں کشتی تیار ہوئی تھی، اتنا عرصہ وہ مزہ انجوائے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے۔
جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے گفتگو کی، سوال تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا جواب تو یہ تھا عصا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، کہا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کے ذریعے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ کس کو بتا رہے تھے؟ اللہ کو۔ اللہ کو تو پتا ہے، یہ بات کرنے کی لذت لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی بھی تم کسی حالت میں ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی نیکی کا عمل، اس حال میں کہ اللہ اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی اسلام اس لیے بڑے شوق سے قرآن کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے تو اتنا لمبا قیام بھی ہوتا تھا، نمازوں کا بھی اور نوافل کا بھی۔ تو جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اے نبی تمہارے رب کی نگاہوں سے کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ ذرے سے کوئی چیز کم نہ زیادہ، الا فی کتاب مبین، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس حال میں کہ اللہ نے اسے پہلے ہی لوح محفوظ کے اوپر لکھ رکھا ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں کوئی ذرے کے برابر چیز ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ایسے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے، اس کی وجہ سے ایک تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، دوسرا نیکیوں پہ استقامت بھی مل جاتی ہے، انسان کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تکلیف تو بہرحال اس نے آپ کو دینی ہے، چاہے وہ فجر کے وقت بستر چھوڑنے کی تکلیف ہو، سردیوں میں غسل جنابت کی تکلیف ہو، گرمیوں میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہو، اور پوری زندگی رزق کی تلاش میں مشقت اٹھانے کی تکلیف ہو۔ یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر یہ پیٹ ساتھ نہ ہو تو ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں۔ ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں نا، میاں بیوی کی لڑائیاں بھی اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، جو بچے بد اخلاق ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو خوب پیسہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ماں باپ کے دل سے، اور جو دیتے کچھ نہیں صرف خوش اخلاق ہوتے ہیں، ان کو وہ منہ میں بھی ذلیل کرتے ہیں، پیچھے سے بھی ذلیل کرتے ہیں۔ ایک نیچرل چیز ہے، یہ سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر آپ دولت سے، مال سے ان سارے معاملات کو آزاد کر دینا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی پرماننٹ تکلیف ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کی ہے۔ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے۔ صبح نکلتے ہیں جانور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے، زندہ بھی واپس آنا ہے نہیں آنا، اللہ تعالیٰ رزق پورا کرتا ہے ان کا، تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ پوری زندگی جو پرماننٹ تکلیف انسان اٹھا رہا ہے وہ یہ پیٹ کی تکلیف ہے، جو سب سے بڑی تکلیف اٹیچ ہے، مشقت اٹیچ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے، اسی لیے پھر رزق حلال کے اوپر اتنی ایمفسائز کیا گیا اور رزق حرام کی اتنی مذمت کی گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیکیوں پہ اتنا نہیں ابھارا گیا جتنا ان چیزوں کے اوپر زور دیا گیا، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد والے معاملات کے اندر۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ رکھا ہے کہ کس کو کیا تکلیف آنی ہے، اس نے اس کے اگینسٹ کیا پرفارم کرنا ہے، اس نے اللہ کی کیسے تابع فرمان رہنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کی صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کی امتوں کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور پس منظر میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جو مکی دور کے اندر تکلیف اٹھانی پڑی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اس اعتبار سے شکایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور قرآن حکیم میں اس ٹاپک کے اوپر یہ ضربہ سنام، ایپیکس اور چوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سختی کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے، وہ یقین جانے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بغیر آزمائے چھوڑے گا نہیں۔ جو سختی والا معاملہ ہے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کی سختیوں سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان تکلیف سے لازمی گزارنا ہے۔ اسی حوالے سے جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی اور چند ایک کریٹیکل احادیث انشاءاللہ میں وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ یعنی صرف ایمان لانے کے اوپر ان کو آخرت میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ تعالیٰ نے جانچا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کی دعوے کے اندر سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اہل ایمان کو جانچا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے گا کہ کون اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر اس سے غلط فہمیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بعد میں جانے گا، تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جانچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تو ہے، لیکن اس نے پریکٹیکلی جانچنا ہے اس اعتبار سے تاکہ لوگ اس کے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر جانچے ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیتا، جیسا کہ بعض لوگ مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا، تو اللہ تعالیٰ پر لوگ ظلم کو لازم ٹھہرا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانچا ہی نہیں، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا اور اختیار دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے ناشکری کرو، اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں معاملہ فرمائے گا۔ تو کوئی شخص قیامت والے دن یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تو نے جانچے بغیر ہی میرے لیے فیصلہ سنا دیا، مجھے آزمایا تو جاتا، میں تمام آزمائشوں میں پورا اترتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ آزمائش والا معاملہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی اللہ آزمائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لے اور لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز واضح کر دے، لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ کتنا سخت یہ معاملہ ہے، میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے جو 4 ایٹم لیول پہ شرائط بتائی ہیں، نمبر 1 الا الذین آمنوا، نمبر 2 وعملوا الصالحات، نمبر 3 وتواصوا بالحق، اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر۔ صرف ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وتواصوا بالحق، نیکی کی دعوت دینا، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے وتواصوا بالصبر، صبر تو کرنا پڑے گا، کیونکہ حق بات کے ساتھ تکلیف جڑی ہوئی ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیف اٹھانی پڑے گی، پھر اس پہ صبر کرنا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 155، سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے، آپ کے قرآن پاک میں پیج نمبر 24 پہ ہے، 3rd لاسٹ لائن کے اوپر، پیج نمبر 24 نیچے سے تیسری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بالضرور ہم آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور نقصان کے ذریعے، جان میں بھی اور مال میں، والثمرات، اور رزق کے اندر نقصان کے اعتبار سے بھی، وبشر الصابرین، پھر بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، الٹیمیٹلی اس نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دنیا میں آسانی نہ بھی ہے، آخرت کی آسانی تو ہے نا، دنیا میں اگر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے، جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس تکلیف کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔
بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی دکھ، درد یا اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ تکلیف۔ تو مسلمان کے لیے تو جن کہتے ہیں موجے ہی موجانے، تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں سورۃ الحدید میں 2 آیات ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پارہ نمبر 27 میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 541، 541 نمبر پیج، اور نیچے سے 5ویں لائن ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23، پیج نمبر 521۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے، یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے، زلزلے کی شکل میں آتی ہے، سونامی کی شکل میں آتی ہے، کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے، چاہے کسی کی جان میں، کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے، ایڈز ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی، فلاں شخص کو یہ تکلیف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور مت شیخی بگاڑو، مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراتا ہے پسند نہیں کرتا۔ یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے، تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہے؟ اللہ کی مرضی، اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ اگر ان چیزوں پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز، داڑھی، حج، عمرے، زکوٰۃ، سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6943، اور مشکات میں موجود ہے 5858، 5858۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو ایسی تکلیف دی گئی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پیٹھ کی چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری 6943، مشکات میں 5858۔ تو انہوں نے آگے شکایت کی ہے، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے، جو ہم نے یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ضرور آزمائے گئے پچھلے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں ان کو دفن کیا جاتا، صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرا چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اور ایسے بھی لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر، ان کی ہڈیوں اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی، ان کے گوشت کے لوتھڑے اتارے جاتے، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص صنعاء سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہو جائے گا۔ یہ علامات النبوہ والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ بھی صاحب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آؤٹ پٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے 14 سے 15 سال کے اندر 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے، اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے۔ اس وقت تو نہیں ان کو پتا تھا، آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کی
اوور تھنکنگ کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور دل کی بے چینی کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ عنایت فرمائے، انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کا کوئی حل؟ بڑا آسان حل ہے جی، اچھے لوگوں کی صحبت کریں، ایسے لوگ جو گاڈ اورینٹڈ ہیں، جن کو خود اپنی آخرت کی فکر ہے، ان کے ساتھ آپ صحبت کریں۔ دنیا داروں میں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہی سوچ آپ کے اوپر غالب ہوگی، بیٹھیں ضرور لیکن ایک خاص حد تک۔ باقی انسان کسی خاص حد تک ہی اپنے معاملات کو کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں کہ جس خدا نے آپ کو ایک چھوٹے لیول سے اس جوانی تک پہنچایا، آندہ بھی اپنے معاملات کو وہی خدا دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ زیادہ سوچ و بچار کریں گے اور اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کریں گے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل۔ خصوصاً میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنی ٹینس لائف گزار رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو یہ چیز یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ خدا کے اوپر یقین کرنا ہے۔ جس خدا نے ان معاملات کو اس طریقے سے چلایا وہ آندہ بھی چلائے گا، اور جو مصیبت اس نے تقدیر میں لکھی ہے وہ آنے سے پہلے اس مصیبت کی ٹینشن اپنے اوپر سوار کر کے 2 دفعہ تو مصیبت کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ ایک تو جب وہ مصیبت آئے گی اس وقت آپ نے تکلیف سے گزرنا ہے، اور ایک وہ بھی آئی نہیں اور خام خواہ اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس میں آپ کا ایمان بھی بعض اوقات داؤ پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ توکل اللہ کے اوپر کرنا اور کیا ہے، مسلمان کو کیوں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں دنیاوی طور پر فائدہ دے اس کے لیے کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور پوری محنت کرنا، اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا۔ آپ اسٹریٹجی کو تو ریوزٹ کر سکتے ہیں لیکن پیڑا ڈال کے نہیں بہ جانا کہ جناب کہ میں بس ادو ہے ہو گیا سی، کچھ بھی نہیں ہویا سرکار، ادو بھی ہو جاتا پھر بھی تہاڈے نال ہی کام پینا سی۔ ہاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، بالکل جینون بات ہے۔ انسان کسی خاص حد تک ہی اپنے معاملات کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، باقی اللہ پہ توکل کیا جائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے۔